بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ صفحہ نمبر 214، کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ اس میں سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک اول پارہ سے تیسرا پارہ اور رکوع ہے 8۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، پیج نمبر 214 اور آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ ویلاگ نمبر 2 پیج 214۔ اب اس خیال مذکور کی تلقین و تعیین اس طرح فرمائی، وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت اور رہبت یعنی امید اور خوف پیدا ہوں گے۔ اول تو ہر خیال محمود میں مستغرق ہو جانا قلب یعنی قلب کو نیک کام پر جمع دیتا ہے، خصوصاً امید و بیم کا خیال، اس کو خاص طور پر دخل ہے نیک کام میں مستعد کر دینے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے لفظ معنی دعا کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے، مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف 1-2 جگہ آیا ہے، اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہیں، اور عادتاً جو عمود یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ نماز کے جتنے فضائل اور آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت صلاۃ کے ساتھ مقید ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز انسان کو ہر بے حیائی اور ہر برے کام سے روکتی ہے۔ نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب کہ نماز کی اقامت اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں اور مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے بوجھ دے۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ نمبر 3 میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی
کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں کی چھڑی ہوگی، آنکھوں میں چھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔